السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن شریف کا بہت ہی پیارا قصہ سنانے جا رہی ہوں، جو بہت ہی خوبصورت قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے، اور باقی کے 10 سوتیلے بھائی ان سے بڑے تھے۔ ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کے مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک بڑے ہونے کے بعد اللہ انہیں بڑا رتبہ دینے والا ہے، مگر یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بہت ان سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی سے ان کے بھائی بہت حسد کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں جانے کی گزارش کی اور یعقوب علیہ السلام کو منا لیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں گئے اور ان کی کرتا اتار کر انہیں ایک کنویں میں دھکیل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس پر کرتے پر بھیڑے کا خون لگا دیتے ہیں، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، اور وہ خون سے بھرا ہوا کرتا اپنے والد صاحب کو لے جا کر دیا اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اولاد کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ جس کنویں میں ان کے بھائی چھوڑ آئے تھے وہ اس کنویں میں رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور اس قافلے کے سردار نے پانی کے لیے جب ڈول اندر پھینکا تو اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام چڑھ کر آئے۔ جیسے ہی انہیں دیکھا سب نے، تو سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے۔ سردار نے سوچا کیوں نہ اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیا جائے۔ اسی نیت سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں شامل کر دیا، اور مصر کے بازار میں جا کر عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے محل لے گئے اور وہاں پر ان کو ہر آسائش دیے۔ وہاں پر رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور وہ جوان بھی وہیں ہوئے، مگر عزیز مصر کی بیوی زلیخا بہت ہی چالاک اور دھوکے باز عورت تھی۔ جب اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جب وہ جوان ہو گئے تو انتہائی خوبصورت تھے، تو ان کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ پھنسے۔ تب زلیخا نے غصے میں آ کر انہیں قید کروا دیا۔ جب وہ قید میں پہنچے تو وہ وہاں کے قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک وقت 2 قیدی آئے اور ان کو خواب بیان کیا، تو انہوں نے ایک قیدی سے کہا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی، اور دوسری قیدی سے کہا کہ تمہیں رہا کر دیا جائے گا اور تمہیں بادشاہ کے یہاں نوکری ملے گی، مگر اس سے یہ تاکید بھی کی کہ جب تم چھوٹ جاؤ اور بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک قیدی کو موت کی سزا سنائی گئی اور دوسرے قیدی کو رہا کر دیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ سے ضرور کرنا، مگر وہ قیدی کو شیطان نے بھلا دیا، اور وہ اسی طرح جیل میں رہ گئے، قید خانے میں رہ گئے۔ اس کے بعد عزیزان مصر کو ایک خواب آیا، مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور وہ خواب انتہائی ان کے لیے بہت ہی صدمے والا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی انہیں بتا نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر ہر ایک سے پوچھ لی، مگر پورے مصر میں اس خواب کا تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ تب اس شخص کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جب میں قید میں تھا تو یوسف علیہ السلام
ہمیں خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ جا کر ان سے ملیے اور خواب کی تعبیر لے آئیے۔ تب وہ شخص قید خانے میں گیا اور بادشاہ کے خواب کو یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے، جس میں 7 گائیں مضبوط تھی اور 7 گائیں دبلی تھی، اور جو 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ جو 7 سال خوشحالی اور فروانی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر لے کر جب وہ شخص بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور بیان کیا، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے اپنے محل میں آنے کے لیے دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ ان پر لگے ہوئے الزام سے جب تک وہ بری نہ ہو، وہ قید سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کے الزاموں کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہیں، اور بادشاہ نے انہیں قید سے باعزت بری کر دیا۔ جب وہ محل میں آئے تو بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر بنا لیا اور اپنے ساتھ اپنے محل میں رکھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لیے بہت کچھ کیا، اور انہوں نے غلہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہ غلے کو وہ غریبوں، جب قحط سالی آئی تو اس غلے کو غریبوں میں بانٹتے تھے۔ ان کے بھائی بھی دور سے غلے کے لیے مصر پہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ انہوں نے انہیں غلہ دیا اور یہ کہا، ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی بنیامین بھی ہے، آپ ان کا حصہ بھی ہمیں دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا حصہ بھی دے دیا، مگر ساتھ میں کہا کہ جب وہ اگلی بار آئے تو بنیامین کو ساتھ لے آئے، ورنہ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ اگلی بار آئے تو بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ بنیامین کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور آہستہ سے انہیں اپنی ساری حقیقت بیان کر دی۔ بنیامین کو بہانے سے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور بھائیوں کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ بھائی واپس گئے اور سارا قصہ اپنے والد سے بیان کیا تو والد صاحب یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا ہو چکے تھے۔ اب بنیامین کا غم ان کے لیے برداشت کے لائق نہیں تھا اور وہ بہت ہی دکھی ہوئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے 10 بیٹے بہت بے چین ہوئے اور وہ دوبارہ مصر میں آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے فریاد کی اور کہا کہ وہ ان کے بھائی کو چھوڑ دیں۔ تب انہوں نے اپنی حقیقت ان بھائیوں پر واضح کر دی کہ وہ وہی بھائی ہیں جن کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب حقیقت سن کر ان کے بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنا ایک کرتا دے دیا اور کہا کہ اس کرتے کو بابا کی آنکھوں پر لگائے، انشاءاللہ اس سے ان کی آنکھ بینائی واپس آ جائے گی۔ جب وہ بھائی والد صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اس سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ گائز، اگر یہ چینل آپ کو اچھا لگے اور یہ قصہ آپ کو اچھا لگے تو مجھے سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔